اللہ کی کتاب بتلا رہی ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان لکم خالق، تمہارا ایک خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کے سامنے جھکو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے آگے جھکو جھکو۔ قوم نے ٹکر لی اور ان کے سامنے آئے، پھر میرے رب کا نظام چلا۔ نوح علیہ السلام کی سناؤں، سب سے لمبا عرصہ، کیا صبر کے پہاڑ تھے نوح علیہ السلام، 950 سال نسلوں کو سمجھاتے سمجھاتے ان کی بوٹی بوٹی درد میں ہے، درد کا لفظ بھی تھوڑا، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی نوح کی، جو 950، باقی قوم کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی، نوح علیہ السلام غیر معمولی طور پر لمبی عمر پائے، اور باقی قومیں 200 سال 300 سال ایسے مرتے گئے، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، پتہ نہیں کتنی نسلوں کو سمجھایا ہے۔ اور آگے قوم کا جواب تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب لاؤ تو صحیح جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو ایک دن نوح اللہ سے بولے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میں تو بولا کے تھک گیا، فلم یزدہم داعی الا فرارا، یہ میری سن کے اور دور ہو گئے، میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ کیا درد بھری فریاد ہے یہ جو سورہ نوح ہے، یہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، یہ پکار ہے، یہ دعا ہے، اور اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ اٹھا کے ربنا آتنا نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کی منت کی جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں، غم سنائے جاتے ہیں، اپنے نوحے اللہ کو سنائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ساری سورہ نوح 2 رکوع کی ہے، اس میں دعا صرف 2 جملے ہیں، صرف 2 جملے، پوری سورہ نوح کے 2 رکوع میں دعا کے 2 جملے ہیں، باقی ساری اپنی کہانی سنائی ہے، اپنی فریاد سنائی ہے۔ اور یا اللہ دیکھو نا، میری قوم نے یہ کہا، میں نے انہیں یہ کہا، وہ میری سن کے بھاگ جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب میں تیری بات کرتا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں دیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر میں آگے چلے جاتے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی، میں نے آواز بلند کی، انہوں نے چہروں پہ پردے ڈالے۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، میں نے چیخ کے تیرا پیغام سنایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، جب کبھی مجھے کوئی اکیلا ملتا تو اس کی منت کر کے ہاتھ پاؤں، اس کے پاؤں پکڑ، ہاتھ جوڑ، میں اس کے کان میں بات ڈالتا کہ بھائی اللہ کی مان جا، اللہ کے آگے جھک جا۔ وہ نہیں مانے، پھر میں نے کہتا کیا تھا، یا اللہ میں نے یہ کہتا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اے اللہ میں انہیں کہتا رہا، اے اللہ کی مان جاؤ، اے اللہ کی مان جاؤ، استغفار کی کثرت کرو، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی بہائے گا۔ تمہارے پانی خشک ہو گئے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے دریا رک گئے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہاری بجلیاں بجھ گئیں، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے بازاروں میں بے برکتی کے بھانبڑ بھڑک اٹھے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے آگے چلی گئیں۔ یہ بھی قحط کی شکل ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ غریب آدمی روٹی بھی نہ کھا سکے، یہ بھی قحط ہے، پر توبہ کا خیال نہ آیا۔ دیکھو یہ پہلا رسول کافروں کی طرف کہہ رہا ہے، او میری قوم توبہ کر جاؤ، توبہ کر جاؤ، حکومت کے خلاف جلد سے جلوس نہ نکالو، وہ تمہارے جیسے مجرم، جیسے میں مجرم ویسے میرے بادشاہ مجرم، جیسے تاجر نافرمان ایسے ہی بادشاہ نافرمان، جیسے زمیندار نافرمان ایسے ہی حکمران نافرمان، ریڑھی والے نافرمان ہیں اور مزدوری کرنے والے نافرمان ہیں، ہمارا کلرک بھی نافرمان ہے اور ہمارا بادشاہ بھی نافرمان ہے، ہمارا ریڑھی چلانے والا بھی نافرمان ہے اور ہمارا اربوں کے کاروبار کرنے والا بھی نافرمان ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں، نیک لوگ ہر جگہ ہیں، لیکن میں 99% کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ پاکستان کا تاجر کھلا کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا اور جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور سیاستدان کھلا کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ یہ سارے بازار ان کا جھوٹ نہ بولیں، سودا کیسے بیچیں، خیانت نہ کریں، نفع کیسے کمائیں، سود نہ لینا دینا کریں تو کاروبار کیسے چلائیں۔ جب سارا نظام ہی میرے رب کی نافرمانی کا ہو تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں؟ بجلیاں بند کیوں نہ ہوں، پانی روٹ کیوں نہ جائیں، بارشوں کا نظام درہم برہم کیوں نہ ہو جائے؟ میرے بھائیو، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے کہ
کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پستا ہے۔ یا اللہ میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا، تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اسے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا، تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ میں نے یہ بھی بتایا، یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ میری انہوں نے ایک نہیں سنی، ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، دو جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا، اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل، عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پس ویسے وہ پس۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان وبجاہتا بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاؤٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ یہ سور الو یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرمان بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔ عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ آج کو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے۔ اجتماعی حال سامنے آ گیا، اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے۔ ایم این اے گالی بن گیا ہے، ایم پی اے گالی بن گیا ہے، وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں، باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، اللہ کو پالے، آسمان اس کا ہے، بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا، اللہ کو پالے، زمین اس کی ہے، خزانے تیرا نصیب بن جائے گا، اللہ کو پالے، جنت اس کی ہے، رضا تیرا نصیب بن جائے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، جہنم اس کی ہے، آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی، اللہ کو اپنا بنا لے، محبت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں میں اتار دے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، نفرت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، الفت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، حفاظت اس کا ارادہ ہے، وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا،
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ رزاق اس کا نام ہے، رزق اس کا ارادہ ہے۔ ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا، زمین اپنے پیٹ سے رزق نکالے گی، آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا، کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریہ تو الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں؟ یا ساریہ تو الجبل الجبل، ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے ایک فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریہ تو الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے، یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے۔ عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی، انہیں ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں، اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے، وہ آئیں اور میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا، اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء، میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا، دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا، اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، پھر گھروں میں بھی برکتیں۔ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کا کچھ نہیں۔ وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتا چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے، روٹی پکنے والی ہے۔ تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوندھ کے روٹی پکانے کے لیے، ایک دانہ گھر میں نہیں ہے، اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا، اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی، تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتا چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے، تو تندور بھی تائی کھلوتی ہے، تو روٹیاں بھی لا لی سی، اپنے فاقے کو یوں چھپایا۔ اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے، جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو، جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی ہے موجود۔ جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے، یہ حیران پریشان ہے، یہ آٹا کتوں آئی جاندہ ہے۔ خامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں، اندر خالی چکی ہے۔ وہ گئے دربار نبوت میں، کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا۔ کہا اوہو اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی۔ اللہ کو اپنا بنا لو، رزق کے مسئلے حل، زندگی موت، جہاں ڈاکٹر فیل، موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مصر میں، آپ فلسطین میں، جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے، تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے، وہ نبی ہوگا، وہ طبیب نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہوگا۔ جہاں طبیب عاجز وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ۔ اور ام الصائب پھر پہلے مری، اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا۔ اور یہ تو صحابی ہیں، آگے چلو تابعین کا دور ہے، تابعین، اور ایک تابعی ہیں نباتہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے، گدھے پر سوار ہیں، راستے میں گدھا مر گیا، سامان اس کے اوپر ہے، نیچے اترے، 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں، تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں، میرا سفر ہے، سامان کہاں سے اٹھاؤں، سفر کہاں سے پورا کروں، میرے گدھے کو زندہ فرما۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر، کہ قم باذن اللہ، تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا۔ یہ نباتہ پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا۔ امام شافعی نہیں، شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا، فروخت ہوتے دیکھا۔ اللہ سے دوستی لگا لو، یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے، یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام، حفاظت کا نظام۔ ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا، ابھی میں تھا، ایک دوست ملے، کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا، عورتوں کا زیور بھی اتار لیا، گن پوائنٹ پر میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ جب قوم اللہ کی باغی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، 100% نوجوان گانے سنتے ہوں، 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو، جب فیصل آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو، بنائی بھی جا رہی ہو، انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں، فروخت بھی ہو رہے ہوں، اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں، اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو، اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں، اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو، جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں، اور جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہے ہو، نچانے والا بھی مسلمان ہو، ناچنے والی بھی مسلمان ہو، اور اس سے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے، یہ ہماری تجارت ہے، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا، پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہمیں منانا پڑے گا، نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے، بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے۔ کہتے ہیں موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا، وہ تو انسان تھا ہی نہیں۔ بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں، میں اس بکری کو نہ کھاؤں؟ شیر جب ہرنی پہ کودتا پھاڑتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اسے کچھ نہ کہوں؟ سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے، میں اسے نہ ڈسوں؟ جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے، یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں، پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے، یہ بڑے خوفناک بھیڑیے تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ شیر ہوتے ہیں، وہ سانپ ہوتے ہیں، وہ بچھو ہوتے ہیں جنہیں پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں، یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے۔ جاؤ دفتروں میں دیکھو رشوت لینے والے وہ بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے، جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے، جاؤ 8 بازاروں میں دیکھو تاجروں کی شکل میں چیتے بیٹھے ہوئے۔